اور کہو ایران کا مطلب کیا؟ ایک بھی نہیں بولے گا لا الہ الا اللہ۔ سعودی عرب میں کھڑے ہو جاؤ اور پوچھو سعودی عرب کا مطلب کیا؟ ایک بھی نہیں بولے گا۔ یمن ہو، حجاز ہو، عراق ہو، مصر ہو، شام ہو، وہاں یہ جو انگریز نے چھوٹے چھوٹے ملک بنوائے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ان کے پیچھے نعرہ اور تھا کہ فلاں خاندان کو ملک دے دو، فلاں رنگ والوں کو ملک دے دو، فلاں بولی والوں کو ملک دے دو۔ لیکن یہ صرف پاکستان ہے مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد کہ جس میں کسی گلی کوچے میں کہیں بھی یہ پوچھ لو پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ مطلب جو پاکستانیت کا ہے اور کسی ملک کا نہیں، تو یہ ہے قدر و قیمت اس دیش کی کہ صرف ایک ہی تو ایسا ہے ہمارے پاس۔ یعنی اگر تم کہو سعودی عرب میں کہیں ماذا تعنی الپاکستان، یعنی چلو پاکستان کا مطلب کیا انہیں نہ بھی آتا ہو تو عربی میں کہہ لو ماذا تعنی السعودیہ، تو وہ آگے یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ، حالانکہ کتنا آسان ہے اور بظاہر کلمہ بھی جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن بنیادوں میں جو موجودہ سٹیٹ ہے ایک خاندان کی بنیادوں میں وہ تقاضا نہیں جو تقاضا پاکستان کی بنیادوں میں ہے کہ لیا اس لیے گیا تھا۔ اور یہ ہے کہ قدر و قیمت اس کی ذہن میں ہو کہ اور کوئی 10 ایکڑ کا بھی ملک نہیں، 10 مربع کا بھی ملک نہیں کہ جس کے قیام کی جد و جہد میں ٹھوک بجا کے یہ نعرہ لگایا گیا ہو کہ ہم اس مقصد کے لیے ملک بنانا چاہتے ہیں۔ آج تو مذہب کے نام پر جماعت بنانا مشکل ہے، مذہب کے نام پر الیکشن لڑنا مشکل ہے، مذہب کے نام پر ایک سیٹ جیتنا قومی اسمبلی کی مشکل ہے۔ کروڑوں سلام ہو تمہیں اے تحریک آزادی کے مجاہدوں، تم نے ٹھوک بجا کے یہ کہا کہ ہم پورا ملک مذہب کے نام پہ لینے والے ہیں۔ اب یہ جو فلسفہ تھا یہ 3 صدیوں تک علماء حق نے، اولیاء کرام نے بر صغیر میں اس کی تقریریں کی، جمعے اس پر پڑھائے۔ یعنی پاکستان کسی میڈیا کے زور سے نہیں بنا، اور پاکستان کسی لبرل کی دانش پہ نہیں بنا، پاکستان کسی بابو کی ذہانت پہ نہیں بنا، پاکستان ولیوں کے خطبے پہ بنا ہے، مسجد کے زور پہ بنا ہے، اور منبر کی آواز پہ بنا ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے بنا ہے، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے بنا ہے۔ غازی علم الدین کی شہادت کے رد عمل میں یہ مارز وجود میں آیا ہے کہ ہمیں ایسا دیش چاہیے کہ جہاں کوئی گستاخ کا سر اتارے تو پھر اسے پھندے پہ نہ چڑھایا جائے۔ یہ عظیم اہداف پیش نظر تھے، تو اس کے لیے مسلسل 3 صدیوں تک محنت کی گئی، اور یہ سعادت ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ انہیں یہ فلسفہ سمجھ آ گیا اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں اس کے لیے وقف کی۔ میرے پاس اس کا باقاعدہ حوالہ ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں اس سے ملتی جلتی ایک تقریر کی ایک اقتباس میں۔ یہ تقریر 8 مارچ 1944 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں کی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اندر جب قائد اعظم سے یہ سوال کیا گیا کہ تصور پاکستان سے کیا مراد ہے، پاکستان کا تصور، کنسپٹ پاکستان کا کیا چیز ہے، کس کو تم 2 نیشن تھیوری کہتے ہو،
دو قومی نظریہ، کس بیس پہ تم پاکستان چاہتے ہو؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب میں کہا کہ پاکستان اس دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا۔ پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی، جس کو پھر انگریز نے ختم کیا اور پھر آگے تحریکیں چلیں۔ تو یہ جو لفظ بولے محمد علی جناح نے کہ جب پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا تو پاکستان اس دن بن گیا تھا، یہ واضح کر دیا محمد علی جناح نے کہ ہندو، سکھ، نصرانی، پارسی، مجوسی، یہودی، وہ اگر مذہب بدلیں تو صرف مذہب بدلتا ہے، قوم نہیں بدلتی۔ اور مسلمان جب کوئی ہندوؤں سے ایک بھی ہو جائے تو پھر اس کی قوم بدلتی ہے، اور قوم بدلے تو پھر ملک کا تقاضا بھی آ جاتا ہے۔ یعنی جب غیر مسلموں میں سے ایک بندہ مسلمان ہوا تو قائد اعظم نے کہا پاکستان تو اس دن ہی بن گیا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھو، لا تساکن المشرکین، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکوں کی رہائشوں میں اپنی رہائش نہ رکھو، اور انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں اس مسلمان سے بیزار ہوں کہ جس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر رہتا پھر بھی ہندوؤں کے درمیان ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اعلان کرے کہ اس کی قوم بدل گئی ہے اور وہ جدا ہو گیا ہے۔ تو محمد علی جناح کہنے لگے جب پہلا غیر مسلم ہند میں مسلمان بنا تھا تو یہ صرف ایک بندے کے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں تھا، یہ ایک نئی قوم کا اعلان تھا بر صغیر میں، یہ ایک نئے ملک کے تقاضے کا اعلان تھا کہ وہ بندہ ایک تھا اگرچہ، لیکن اس نے مذہب ایسا قبول کیا جو مذہب ملک ضرور چاہتا ہے، جو مذہب زمین مانگتا ہے، جو مذہب اپنے قانون کو چلانے کے لیے کسی کی حکومت برداشت نہیں کرتا، اپنی حکومت جاری کرتا ہے۔ یعنی اسلام میں آتے ہوئے ایک مسلمان کا آنا اتنا بڑا انقلاب ہے کہ اس کا آ جانا اب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ جو بند ہو کے رہے اور اپنا آپ ظاہر نہ کرے، چونکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ تم اپنے آپ ظاہر کرو گے، جدا اپنے آپ کو بتاؤ گے اس محلے میں، اس شہر میں، اس دیش میں، تو پھر تمہارا رابطہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ صلح کلیت نہیں ہوگی، اس میں وحدت ادیان نہیں ہوگی کہ کلمہ پڑھ کے پھر کہے ہم بھائی بھائی ہیں، یہودی اور ہم، نصرانی اور ہم، ہندو سکھ اور ہم، نہیں۔ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا امتیاز پڑھایا، اتنی جدائی کہ تم ان سے اپنے آپ کو واضح کر کے بتاؤ کہ میری قوم تمہاری قوم سے جدا ہے، تمہاری قومیت ہند کے مختلف قسم کے کھنڈرات کی سلوں پر لکھی ہے اور میری قومیت مدینے کے غلاموں کے دلوں پہ لکھی ہے۔ یہ اس کا جو اعلان ہے اس نے بنیاد رکھ دی کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک دن وہ آئے گا کہ جب ایک ملک صرف اس بیس پہ بنے گا کہ یہ محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے، اور یہ ہے برکت پاکستان بچا ہوا ہے۔ اگر ہوتا کہ پاکستان ماذا تانی الپاکستان یا what is concept of پاکستان، concept اور
اور آئیڈیالوجی اس میں یہ ہوتی